بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ ملک بالاتفاق مکی سورت ہے، کیونکہ اس کے زمانے نزول کی بات اتنی واضح نہیں ہے، لیکن اس کے مضامین کی بنیاد پر یہ اندازہ مفسرین کرتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک ہے، اس لیے کہ اس میں جس طرح مختصر طریقے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے، آغاز کی جو صورتیں ہیں ان میں اختصار زیادہ ہے، جیسے تیسرے پارے کی صورتیں ہیں، لیکن یہ بھی صورت ویسے تو اس کے مقابلے میں کچھ طویل ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے، لیکن اس میں جس طرح سے مضامین کو چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر پیش کیا گیا ہے، اور جو مضامین ہیں جو ابتدا کی صورتیں ہیں ان میں خصوصیت سے لوگوں کو غفلت سے باہر لانے کے لیے، چونکانے کے لیے انہیں متوجہ کیا گیا، ایسے جملے اس کے اندر سامنے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کیا جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات اختصار کے ساتھ پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے، یعنی احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ دنیا میں وہ کیوں بھیجے گئے ہیں، اور ان کے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی جو سو چکے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، انہیں بیدار کیا جائے۔ تو اس میں کائنات کی حقیقتوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بات ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو احسانات انسانوں پر ہیں ان کی بات ہوتی ہے، آخرت کا تصور سامنے رکھا جاتا ہے، آخرت میں جو نتائج انسان کے سامنے اچھے عمل کے اچھے نتیجے کے طور پر، جنت کے طور پر آنے والے ہیں، وہ بتائے جاتے ہیں، اور اگر وہ برائی کا راستہ اختیار کرے، اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے طریقے کو نظر انداز کر دے، جھٹلا دے، تو ہولناک جو جہنم کا تصور اس کے سامنے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ کیا صورتحال ہے۔ دنیا میں جتنی سب چیزیں اسے حاصل ہیں، اس طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور دی گئی ہیں، تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو یہ تمام مضامین اس طرح سے اس صورت میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسے عرض کیا تھا کہ جملے چھوٹے ہیں، باتیں بڑی ہیں، یعنی بات صرف اب اس میں صرف تبارک کی بات جو ہے، یاد ہوگا کہ سورہ فرقان میں بھی ہم نے بات کی تھی، سورہ فرقان کے اندر بھی وہاں بھی یہ اللہ کے متبرک ہونے کی بات جو ہے، تبارک کی بات، وہاں بھی یہ جو لفظ جو ہے وہاں پر آیا تھا اور اس پر تفصیل سے بات کی گئی تھی۔ تو یہاں یہ اصلاً برکت سے مبالغے کا صیغہ ہے، برکت میں رفعت و عظمت، افزائش و فراوانی، دوام، ثبات، کثرت خیرات و حسنات کے مفہومات شامل ہیں۔ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں، ایک تو یہ کہ کسی چیز کا بہت اعلیٰ، بہتر، برتر اور بڑھتا چڑھتا آگے نکلتا تصور، یعنی برکت میں بڑھنے کا معاملہ ہے کہ انسان ایک چیز سے زیادہ کام لے سکے، یہ اس کا برکت کا مفہوم جو ہمارے ذہن میں ویسے ہے، اور برکت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ پھر اس میں دوام اس کو حاصل ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ختم ہو جائے، بلکہ اس کے اندر جو ہے پھر افزائش، فراوانی، دوام و ثبات، یہ سب چیزیں اس کے اندر، کثرت خیرات و حسنات، یہ سارے مفہومات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس میں تو یہ برکت کی، لیکن مبالغہ تبارک کیا ہے، اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایک بات تو ہوتی ہے کہ یہ مطلب اس کے بعد پھر اس کو اور مبالغہ اس کے اندر، مبالغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بڑھانے کا جو تصور جتنا کیا جا سکتا ہے۔ مبالغہ کیوں ہوتا ہے؟ ویسے بات مبالغہ اچھی بات تو نہیں سمجھی جاتی، مبالغے کی بات ہوتی ہے کہ مبالغہ کر رہے ہیں یہ، تو یہ مبالغہ کرنا کسی چیز میں تو جو جتنی ہے اتنی بیان ہونی چاہیے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کی وسعتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں مبالغے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یعنی مبالغہ کیوں ہے، ایک ہے نا کہ یہ بات کیوں ہے، کس وجہ سے، جہاں مبالغے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ کی برکتیں وہ انسان کی سمجھ، اس کی وسعت جو ہے وہ
الفاظ میں بیان کرنے سے وہ قاصر ہے. لہٰذا اب یہاں جو ہے اس کی خیر کی، اس کی برکت کی، اس کے ثبات و دوام کی، اس کی طرف سے جو خیر کے ذریعے معاملات چل رہے ہیں پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں اور جو برکتیں اس کی جاری ساری ہیں، تو انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ مبالغے کی بات آتی ہے. تو جب یہ مبالغے کا صیغہ تبارک کا استعمال ہوا تب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ بے انتہا بزرگ و عظیم ہے، اپنی ذات و صفات و افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالاتر ہے، بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہا ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں. یعنی یہ اللہ رب العالمین کی بات جو ہے وہ اس طرح ہمارے سامنے، تو یہ ایک تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ بات، یہ جو آگے بات آ رہی ہے، یہ بات جو بیان ہو رہی ہے، یہ کلام جو تمہارے سامنے، یہ کس کا ہے، کون ہے وہ ہستی، اس ہستی کا تعارف. جب بات ہوتی ہے بھائی کون صاحب ہیں، ذرا پتہ تو چلے. جب آدمی کے سامنے وہ تعارف آتا ہے تو تھوڑا اس کے ذہن میں اچھا کوئی واقعی جو ہے، یعنی عام دنیا میں ہم کسی واقعی کوئی سمجھدار، کوئی یعنی علم دین یا علم دنیا جو بھی کچھ اس اعتبار سے، یا ان کا نام کسی حوالے سے موجود ہو، ان کے کچھ کارکردگی، کچھ زمانے میں ان کا اپنا کوئی ایسا عمل کوئی سامنے آئے تو کہتے ہیں ہاں بھائی پتہ، ہاں ٹھیک. تو اللہ کی بات یہ بتایا جا رہا ہے کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی صفات اور اس کے اندر کیا معاملات. تو اس اعتبار سے تو یہ چیز اس لیے پہلے سے بتائی جا رہی. پھر کیا فرمایا کہ اسی کے ساتھ تبارک الذی تبارک، تو یہ الذی وہ جو کہ اس کا کیا، بیدہ الملک، بیدہ الملک، ملک جو ہے بادشاہت جو ہے اسی سے ملک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، یہ ملک ہوتا ہے. تو کائنات کی سلطنت کی بات ہے، ترجمہ ہم نے یہ کیا اس کا. اب اس میں یہ جو لفظ ملک استعمال ہوا، بادشاہ، جب کسی کے کہا جائے بادشاہ، تو اب چونکہ یہ اس کے کوئی بات یہ نہیں بتائی گئی کہ اس جگہ کا، اس جگہ کا، فلاں کا، تو اس کا مطلب کیا، لامحدود ہے، یعنی ہے ہی بادشاہ اس کی جو ہے وہ محدود نہیں ہے. اور واقعہ بھی یہی ہے، یعنی جب قرآن کا پورا مطالعہ کرتے ہیں تو سامنے بات آتی ہے پوری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ہے، ساری کائنات کا، تو ساری کائنات کا مالک بھی وہی ہے اور اس کا شاہانہ اقتدار سب پر جو ہے وہ موجود ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اقتدار کا جو معاملہ ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ اقتدار کا، کہ اللہ رب العالمین کا اقتدار جب ساری کائنات پر ہے تو سارا نظام اس کے تحت چل رہا ہے. یہ تو ماننے والے بہت سے ہیں، بہت سے لوگ ملے مشرکین میں کہ جو مانتے تھے کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، آسمان و زمین اللہ نے بنائے ہیں، یہ سب اللہ کا کام ہے، لیکن اس کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہا ہے، یہ سب چیزیں اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہی ہیں، اور ساری چیزیں اس طرح اس نے سب کو ہدایات دے رکھی ہیں اور وہ ان ہدایات پر تکوینی طور پر عمل کر رہے ہیں. یعنی پھر یہ ایک الگ آ جاتی ہے بات تکوینی اور تشریعی. مسلمان انسانوں کو کچھ تکوینی احکامات ہیں جس پر وہ مجبور ہیں، کچھ تشریعی ہیں جو اس کے اوپر ان کو آزادی ہے، کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک، وہ اس کا حساب نتیجہ تو بعد میں سامنے آئے گا اور وہ بات آگے بیان بھی ہو رہی ہے. تو غرض یہ کہ یہاں پر یہ بات کہ اللہ کا شاہانہ اقتدار کا جو معاملہ ہے وہ اسی اعتبار سے بتا دیں ساری سلطنت جو ہے، تمام کائنات کی سلطنت جو ہے اس کے اختیار میں، اس کے ہاتھ ہے. یہ بیدی کا ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے، اللہ کے ہاتھ کی بات نہیں ہے، اللہ کے جسمانی ہاتھ نہیں، بلکہ یہ وہی استعارہ ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اختیارات سارے ان کے ہاتھ میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار کے مالک یہ ہیں. اس کا مطلب یہ تو اسی طرح سے یہاں بھی یہ بات اسی استعارے کے طور پر ہے، محاورے کے طور پر ہے کہ بیدہ الملک، کہ یہ جو بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ جو جملہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ کی صفات میں سے خصوصیت سے علم کی بات، حکمت کی بات، قدرت کی بات، خلق کی بات، یعنی کچھ ایسی صفات جو ہیں جو اس میں یہ بات واضح کرتی ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہے وحدانیت توحید کا تصور، اور پھر اسی کا ہو کر رہنے کا معاملہ اور اسی سے وابستہ ہونا اور توکل اور سارے معاملات جو ہیں اس کے ساتھ آتے ہیں. یعنی بہت سے ہوتے ہیں جن کے پاس معاملات اللہ نے کچھ دے رکھے ہیں، کچھ معاملات ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. پہلے قدرت محدود، لامحدود تو ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے، اور وہ بھی سب کچھ نہیں ہے. یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی انسان جو بھی اس کے پاس اختیار ہو، اس کے پاس اختیار ہو، کچھ بھی ہو، معاملات ہو، تو کیا چیزیں لمیٹیشنز ہیں، محدودیتیں ہیں. یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ لامحدود ہے ہر اعتبار سے، ہر حوالے سے. یہ انک علی کل وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ بہرحال اس کے اختیار کی بات ہے. تو سمجھ لو کس کے ساتھ معاملہ ہے. ایک
ایک تو اس اعتبار سے بات ہے یہ کہ ساری چیزیں اسی سے وابستہ ہیں، سر رشتہ اسی سے جڑا ہوا ہے، اور دوسری بات کہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس کی قدرت کا، اس کی ہستی کا ادراک ہونا چاہیے، اس کے ساتھ معاملات کرنے میں انسان کو درست راستہ اختیار کرنا چاہیے، وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کے بعد براہ راست بات ہوئی ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس کی بات ہو رہی ہے، کہ جس کی تعریف بیان ہوئی، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے رکھتی ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ جو بات لوگوں کو بتائی جا رہی تھی تو وہ بات بھی اس کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ کے اختیار کی بات بھی ہے کہ موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی جس نے الذی خلق الموت والحیات، خلق کرنے والا، اس کو تخلیق کرنے والا، یعنی یہ جو معاملہ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ کس نے کام کیا؟ یہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اور موت بھی کون دے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پہلی بات اس کے اندر ہمارے سامنے اس جملے کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ اس میں خلق الموت، یہ موت و حیات کا تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر یہ حقیقت صرف بیان نہیں ہو رہی، یعنی اس کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ جو تخلیق کرنے والے، جو انک علی کل شیء قدیر جو ہے، یہ اس نے یہ جو کام کیا ہے، اس کام کے کرنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ کام کیوں کیا گیا؟ یہ جو انسانیت کا سلسلہ چلا دیا گیا یہ کیوں ہے؟ انسان ظاہر ہے کائنات تو اس سے پہلے سے ہے نا، یعنی اس کائنات کے اندر انسان کو بھیجا گیا زمین پہ انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے کہتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل، میں زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، صرف اتنی بات کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ظاہر ہے کہ زمین بھی ہوگی، یہ بات تو ہو رہی ہے انی جاعل فی الارض، زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں اور زمین میں بھیجا بھی تھا، تو اس کا مطلب یہ بھی، اور فرشتے بھی موجود ہیں پہلے سے، جن بھی موجود ہیں پہلے سے، جنوں کے ساتھ شیطان تو ابلیس جو ہے جن ہے، اب اس کے ساتھ ہی معاملہ پیش آیا تھا، یعنی اس کو بھی تھا کہ وہ سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا۔ تو غرض یہ کہ یہ کائنات تو ہے، اب اس کائنات میں یہ کام جو ہوا، یہ جو کام ہوا، حالانکہ جنوں کو بھی اللہ نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے، ان کی بھی آزمائش ہے، لیکن بنیادی طور پر ہمارے ساتھ تو ہمارا معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس زندگی موت کا معاملہ کیوں چلایا گیا، یہ کام کیوں کیا گیا۔ بہت سی باتیں جو ہیں آ جاتی ہیں، لیکن جو بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اصل بات تو وہی ہے، اور یہ بات ایک جگہ نہیں ہے، یہ بات ایک جگہ نہیں ہے، یہ بات کئی جگہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے تو سورہ ہود کے اندر آ جاتی ہے ہمارے سامنے یہ بات، اس کے علاوہ بھی اشارے تو ہیں، اشارے ہیں کہ ہم نے زمین تمہارے لیے بنائی ہے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے وہ سب بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ اس 12 پارے کے آغازی میں یہ بات وہاں پر کہتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یعنی وہاں بھی یہ مضمون جو ہے سورہ ہود میں اسی طرح سے آ جاتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا 7 دنوں کے اندر، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، اور یہ سب کس لیے کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ انسان کی پیدائش کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، آسمان و زمین کی بات کی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کہ آسمان و زمین کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، اور یہ کام کس لیے کیا گیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کیا گیا تاکہ ہم یہ تمہاری آزمائش کریں کہ کون جو ہے وہ بہتر عمل کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش کا معاملہ جو ہے، اسی طرح سے سورہ کہف میں آ جائیے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں نا، یہ ہم نے زمین کو جو ہے ساری زینت کس لیے ہے؟ اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم اس کو چٹیل میدان بنا دینے والے، ختم ساری زینت، سارا معاملہ جو ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، پھر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ زندگی موت کا سلسلہ چلانے کا مقصد کیا ہے، لیکن زندہ انسان یہ بات سمجھ نہیں رہا ہے،
مسئلہ یہی ہے، انسان یہ سمجھے کہ یہ کیا ہے، کمرہ امتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے، وہ امتحان کے اندر ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اس کی پیدائش کی غرض ہی یہ ہے، اسے دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے لیبلوکم، کہ اس کو جو ہے آزمایا جائے۔ اب اس آزمائش کی مختلف پہلو ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، بتایا ہے اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو آزمایا جائے گا، کیا کیا معاملات ہوں گے اور حقیقت کیا ہے، معاملہ کیا، اصل چیز کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ تو یہاں اس کے بارے میں بھی ایک جملے کے اندر پوری بات بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلا معاملہ تو یہی رکھ دیا ہمارے سامنے کہ زندگی موت کے اس کا سارا سلسلہ، اس کا مقصد کیا، صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے۔ اب یہ آزمائش کس معاملے میں ہے؟ آزمائش کس معاملے میں ہے؟ اس معاملے میں ہے، یعنی ہماری، ہم سے ہو رہی بات، لیبلوکم، تمہیں آزمایا جائے، کس معاملے میں؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے، بہترین، بلکہ کہیے احسن ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے۔ تو یہ اس معاملے میں آزمائش ہے۔ اچھا، بہتر بدتر کا معاملہ کب ہوگا؟ جب چوائس ہو، چوائس ہے تب ہے نا، یہ جب آزادی ہے انتخاب کی، یعنی اختیار کی آزادی، چاہو تو ادھر چلو، چاہو تو ادھر چلو، یعنی یہ جب آدمی کے سامنے یہ راستے دونوں بتا دیے، اور بتایا بار بار، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اب مرضی انسان کی کدھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے کہ ادھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو، جب سورہ دہر کے اندر بھی یہ مضمون جب آتا ہے تو کیا کہا کہ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، اور پھر چاہے شکر کرنے والا بنے چاہے کفر کرنے والا بنے، مرضی ہے اس کی، یعنی دونوں راستے بتا دیے، اس طرح سے۔ تو غرض یہ کہ یہ اللہ نے راستے بھی رکھے اور پھر اس اعتبار سے آزادی بھی دی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات انسان کو بتاتے ہیں، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے اور ہمارے سامنے ساری حقیقتیں واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے فجور اور تقوی الہام کر دیا اس کے اندر، نیکی بدی کا تصور اسے دے دیا۔ اب جب نیکی بدی کا تصور دے دیا تو اس تصور کے بعد اب انسان کا آزمائش ہے کہ اب کس پر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے کہ ادھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری آزمائش ہے۔ اب اس کے اندر جو آزمائش کا پہلو ہے، ایکم احسن عملا کی جو بات ہے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے، تو اس کا جو معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے معاملے میں، امتحان کس چیز کا ہو رہا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیا ہے، اور اس کے سارے احسن عملا کیا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ دیکھیے نصاب کون متعین کرے گا؟ جو امتحان لے رہا ہے، ممتحن کا کام ہے نا، ممتحن کا کام ہے نصاب کا تعین کرنا، یعنی سلیبس کیا ہے، کس پر امتحان ہوگا۔ اب جو سلیبس ہے اسے چھوڑ کر ایران کی، توران کی، ادھر کی لگے رہیے تو کام کیسے چلے گا؟ سلیبس پہ آنا پڑے گا نا۔ سلیبس کیا ہے؟ یہ موجود ہے سامنے، بھیج دیا کتاب، قرآن مجید بھیج دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا، سنت ساری موجود ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ سب چیزیں ہمیں بتائیں، ہمارے سامنے بتایا کہ امتحان اس حوالے سے ہے، اس پہلو سے ہے، اس اعتبار سے ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اب بہتر عمل کیا ہے، بہتر عمل کا تعین کیسے ہوگا، یہ معاملہ ہے نا۔ پہلی تو بات یہی کہ انسان کو اس بات کا شعور ہو، اس بات کا احساس ہو کہ ہاں وہ حالت امتحان میں ہے، یہ احساس دلا دیا۔ اب اس امتحان میں کامیابی کا تصور، کامیاب ہونا ہے ناکام ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ جب کامیابی چاہتے ہیں تو اب اس معاملے میں اب یہ چیز سامنے ہونی چاہیے کہ کیا ہے، تو یہ چیز کون بتائے گا؟ پھر وہی بات ہے کہ کون تعین کرے گا۔ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ جو بتایا یہ صاحب ہے، یہ بتائیے، یہ جتنے بھی آپشنز رکھے ہیں، چوائس ہیں، اس میں کہ سب سے بہتر احسن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ احسن جو ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ احسن معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین عمل بتایا ہے۔ اچھا، یہ بہترین عمل کیا ہے؟ مختلف قرآن مجید میں تفاسیر میں ادھر ادھر کچھ باتیں کرتے بھی ہیں۔ بہترین عمل کیا ہے؟ نماز سب سے بہترین عمل ہے، زکوٰۃ سب سے بہترین عمل ہے، کلمہ سب سے بہترین، یعنی یہ اس طرح سے بات کریں گے نا۔ لیکن یہ عمل تو تھوڑی دیر کے، یہ عمل تو تھوڑی دیر کے، یہ جو میزان قائم کر دی گئی ہے اور جس کے اندر اچھے برے سارے ہی اعمال آنے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا معاملہ کیا بنے گا۔ تو اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہر عمل احسن ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں ہمارے پاس دو راستے ہیں، جیسے کہا نا دو راستے ہیں، ایک بات اللہ نے بتائی ہے
اور دوسرا راستہ جتنے بھی ہوں، میرا نفس کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اور دنیا کیا کہتی ہے، شیطان، یعنی باقی سب کیا ہے الگ، صرف ایک بات اللہ تعالیٰ کی، باقی شیطان کی بات ہے۔ اب شیطان کس کس انداز سے، کبھی انسان کے نفس کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، کبھی رسوم و رواج کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، کبھی کسی اور کی، یعنی مختلف اس کے طریقے رخ اختیار کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جب کوئی معاملہ اس طرح سامنے ہو، کوئی بھی راستہ آدمی اختیار کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اس کے سوا ہے۔ تو اللہ کا جو حکم ہے وہ احسن و عملہ ہے، اللہ نے جو طریقہ بتا دیا وہ احسن و عملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ وہ اس راستے کو اختیار کرے جو احسن و عملہ ہے، اور اگر اس نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آسن و عملہ نہ رہا، آسن و عملہ نہ رہا تو ناکام ہو گیا۔ زندگی کے جتنے معاملات ہیں انفرادی اور اجتماعی، پوری ظاہر ہے کہ پوری انسانیت کا معاملہ ہے، پورے امت کا معاملہ ہے، اس اعتبار سے دیکھیں تمہاری زندگی کے اتنے پہلو ہیں، یہ سارے پہلو کیا پتہ چلا کہ میری ذات کے ایک بہت چھوٹے سے حصے میں آسن و عملہ ہے، باقی میری ذات کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے معاملات اور مسائل جتنے بھی ہیں، اجتماعیت کے جتنے مسائل، وہ سب کے سب جو ہیں سوء عمل کی طرف جا رہے ہیں، برے عمل کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر اس کو تبدیل کرنا۔ اب دیکھیے پھر ایک بات کرتے ہیں اس پر، اہم چیز ہے نا، اسی پر بات کر لی جائے۔ دیکھیے معاملہ کیا ہے، اب ہم جن حالات میں رہتے ہیں، ہمارے گرد حالات ایسے، ہم حالانکہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں، اس کی اکثریت مسلمان ہے، بہت بڑی غالب اکثریت مسلمان ہے، اس کے حاکم جو ہیں سب مسلمان ہیں، یعنی سب چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسلام بالادست حیثیت سے موجود نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، یعنی ایک واقعہ ہے کہ اسلام بالادست حیثیت سے، یعنی کلی طور پر تعلیم، تہذیب، تمدن، معاملات، ساری چیزیں جو ہیں ہماری معاشرت، معاشیات سب اسلام پر چل رہی ہو، پتہ چلے ایسا نہیں ہے، اس میں کچھ اسلام ہے کچھ غیر اسلام ہے، ایسے ہی ہے نا، بلکہ غیر اسلام کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، یہ کیفیت ہے۔ پھر جب ہم اپنے اجتماعی نظام سسٹم میں جاتے ہیں، جب اپنے اس ریاستی سسٹم کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہی کیفیت نظر آتی ہے، وہاں بھی صورتحال یہی ہے، جج تو مسلمان ہے لیکن جو قانون کا مجموعہ اس کے پاس ہے اس میں ذرا سا اسلام ہے، باقی پتہ چلتا ہے کہ وہی تعزیرات ہند چل رہا ہے، وہ سارے معاملات ہیں، وہی تمام چیزیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو قوانین، معاملات، سارے اخلاقیات، جس کو بھی جہاں پر بھی دیکھیں چلے جائیں تو یہ سارے کے سارے جو معاشی سسٹم اور سب میں ہمیں غیر اسلام نظر آتا ہے۔ اب ان حالات میں احسن و عملہ کیا ہوگا؟ بھائی یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا، بھائی دیکھیں ہم ایسے حالات میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بس میں کیا ہے، اپنی ذات ہے کسی درجے میں، ورنہ باقی معاملات میں ہم بھی مجبور ہیں، بہت سارے معاملات ہم کہتے ہیں کیا کریں، ہمیں تو بینکنگ کی طرف جانا ہے، ہم کیا کریں گے، ہمیں تو سارے معاملات کے اندر ریاستی معاملات ہیں، تجارت ہے، دیگر ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ فلاں، یہ سب ہم کچھ جو بھی کام کرتے ہیں معاملات ہیں، یعنی کسی بھی درجے میں آپ چلے جائیں انوالومنٹ آتا ہے وہاں، اس سے جو ہے اس کے ساتھ وابستہ کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے ساتھ ہمارا تعامل ہوتا ہے، یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اب ہم کیا کریں، کیا ہم یہ سب چھوڑ کے ایک کونے میں چلے جائیں؟ یعنی اب احسن و عملہ کیا ہے، ان حالات میں احسن و عملہ کیا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں ہمارے لیے احسن و عملہ کیا ہے۔ تو ان حالات میں احسن و عملہ ہمارے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے، بیزاری، یعنی جو اسلام کے سوا جو کچھ نظام ہے اس سے ہم بیزار ہیں۔ مثلا سود ہے، ہم اس سے بیزار ہیں، علل اعلان بیزار ہیں، ہم اس سے بیزار ہیں، جو غیر اسلامی قوانین ہیں ہم ان سے بیزار ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، تبدیل کیا جائے۔ بیزار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اس سے خوشی نہیں ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہے، ہم اسے باقی نہیں رکھنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں اسے تبدیل کیا جائے، ہماری خواہش کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ خواہش زبان پر ہے کہ دل میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی عمل سے اس کی تصدیق کا معاملہ کیا ہے، اب اسے تبدیل کرنے کی کوئی صورت ہے، کیا یہ نظام تبدیل کرنے کا کوئی طریقہ ہے، موجود طریقہ موجود ہے،
یعنی اس کے لیے جو بات ہے وہ کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے تو یہی کہ اس کے خلاف آواز بلند کی جائے, آواز اٹھائی جائے, بتایا جائے بھائی یہ غلط ہے, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے. جتنے بھی معاملات ہوں, جتنے بھی معاملات غیر اسلامی ہیں اس کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی کام غلط ہے. یعنی غلط کو غلط کہنا, یہ جو معاملہ ہے یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے. پھر اس غلط کو درست کرنا, جہاں معاملہ صرف تلقین کا ہے وہاں تلقین کی بات ہوگی, اور جہاں معاملہ اس کے مقابلے میں اختیار کا ہے یا وہاں پر معاملہ جو ہے قوت کا ہے یعنی حاکمیت کا ہے, جہاں پر کسی کام کے لیے کسی قوت نافذہ کا ہے, تو اب اس کے لیے وہ کام کرنا ہوگا. یعنی جو نظام ہے دنیا یعنی اس مملکت کا, وہ نظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو کہ جو اس بات کو تسلیم کریں کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے. ورنہ جو لوگ اس بات کی ضرورت کو محسوس نہیں کر رہے, یعنی جن کے پاس یہ نظام ہے, اب تک جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں یہ نظام ہے وہ اس طرف کوئی پیش قدمی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. زبانی کلامی بات ہوتی رہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن کوئی پیش قدمی کر رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کی اپنی زندگی میں اسلام غالب نہ ہو, جس کی اپنی زندگی میں اسلام غالب نہ ہو, وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. چلیے پھر بھی توقع کی بات یہ تو آدمی دیکھے گا. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے, اور پھر اسی کے لیے یہ سارے کام ہوتے ہی اس وقت ہیں جب معاشرہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. یہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے, معاملہ صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو جائے گی, بالآخر ہوگا بھائی کام وہیں تک جائے گا, لیکن سب سے پہلا معاملہ کیا ہے, لوگوں کے اندر اس کا شعور پیدا ہو جائے, لوگوں کے اندر اس سے بیزاری, یعنی غیر اسلامی قوانین, معاملات, رسم و رواج, تہذیب, تمدن, اس سے بیزاری پیدا ہو جائے. لوگ اپنی ذات کی حد تک واقعی سچے پکے مسلمان بنے, یعنی واقعی وہ جو اپنی ذاتی زندگی میں ان چیزوں کو نکالیں, اور پھر دل سے یہ چاہتے ہو, یعنی ان کا طرز عمل سامنے آئے کہ وہ ہاں یہ بات کہتے بھی ہوں اور اس سے بیزاری بھی ہو اور عملاً اس کے لیے کوشاں بھی ہو. تو جو بات ہے تو رائے عامہ بنانا ایک ہے نا کام. یہ آج ہمارے ملک میں جو نظام ہے وہ کیا ہے, رائے عامہ کی تبدیلی سے بہت سی چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں, تو یہ کام اپنی جگہ پر ہے. رائے عامہ کی تبدیلی کا معاملہ ہے, جن چیزوں کے اندر جہاں ہمیں کبھی عدالتی نظام سے کوئی راستہ ملتا ہے تو وہاں سے ہے, کبھی انتخاب کے راستے سے راستہ ملتا ہے تو وہاں پر ہے, جہاں نہیں جہاں سے بھی انسان کے لیے. تو اب یہ کوشش ہے, یہ ایک جد و جہد ہے. تو اب اس معاملے میں آسن و عملہ کی بات کیا ہے, ایک تو آدمی بیٹھا ہے اطمینان سے, بھائی ٹھیک ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ذاتی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, ذاتی زندگی میں اپنی چلو ایسا کرتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں, چلو 2 اور بڑھا لیتے ہیں, صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھیں گے, تہجد بھی پڑھیں گے, چلو اللہ سے معاملات اپنا زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کام کر کے باقی دنیا جدھر جا رہی ہے جائے, بچے جدھر جا رہے ہیں جائیں, معاملات جیسے چل رہے ہیں چلیں. دنیا اب میں کیا کر سکتا ہوں, بہرحال میں نے اپنے آپ کو یا اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے, تو یہ اس کا مداوع نہیں ہوتا, اس سے اس کا مداوع اس سے نہیں ہوتا ہے. یعنی آدمی اس نظام کا کل پرزہ بن جائے, اس کے اندر اس کا حصہ بن جائے. دیکھیے یہ بھی اپنی جگہ پر بات ہے, خاموشی نیم رضا بندی ہوتی کہتے ہیں نا, جو خاموش ہے وہ بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے. اس اعتبار سے کہ بہرحال وہیں گنا جا رہا ہے, وہیں گنا جا رہا ہے. کوئی بھائی کسی کو پریشانی نہیں ہے, اکیلے آپ کو پریشانی ہے, لیکن جب پریشانی کا اظہار 4 جگہ سے ہوگا پھر ہوگا نہیں پریشانی تو ہے. لوگ اگر بول تو رہے, لوگ کہہ تو رہے کہ پریشانی ہے, بات ہمیں قبول نہیں ہے. یعنی ابھی جو آج جو خبر پڑی کہ وہ جو شرعی عدالت کے اندر ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو ہوا ہے, تو اس میں جو نام پڑے تو پتہ چلا کہ صاحب مشتاق صاحب کے ساتھ جو ہے اور بھی لوگ موجود ہیں کہ جو وہاں پر پٹیشنر ایسے جو ہے جنہوں نے موجود ہیں وہاں پر اپنے آپ کو انہوں نے بھی کیا, پتہ چلتا ہے نا یہ بھی نہیں چاہتے, یہ بھی نہیں چاہتے, یہ بھی نہیں چاہتے, یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, گنا جاتا ہے. ورنہ یہ اکیلے آپ کو پریشانی ہے, اچھا ٹھیک ہے, تو اکیلا بھی اپنا اس کا اپنا کام ہے, لیکن جب یہ سب ہوتا ہے تو شمار ہوتا ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ایسے حالات میں آسن و عملہ یہ نہیں ہے. ایسے حالات میں آسن و عملہ کیا ہے کہ برائی کے خلاف آواز بلند کی جائے. من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطیع فبلسانہ فإن لم یستطیع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. جب تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے اسے مٹا دو, تبدیل کر دو. یعنی یہ اختیار کی بات ہے, قدرت کی بات ہے, قوت نافذہ کی بات ہے. حکومت کی صورت میں ہے, جب یہ نہ ہو سکے, یہ تمہارے بس میں نہ ہو, تو زبان فبلسانہ, آواز اٹھاؤ
اس کے خلاف، یعنی اس کے خلاف رائے عامہ بناؤ بلسانی. اور اگر اس کی بھی قوت کہیں ختم ہو جائے، ایسے بھی حالات ہوتے ہیں، ایسے بھی معاملات ہیں، ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں زبان کھولنا جرم ہے، تو پھر کیا ہے فبقلبہ، تو دل سے کم از کم یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ آدمی نفرت کرتا ہو اس سے، آدمی سے بیزار ہو، آدمی سے تبدیل کرنا چاہتا ہو، اس کی خواہش یہ ہو. اور ظاہر جب یہ ہوگی تو خود انوالو نہیں ہوگا ان چیزوں کے اندر، اپنے آپ کو ان سے الگ رکھے گا، سارے کام کرے گا. تو یہ آسن و عملہ. اب کس موقع پر کیا چیز آسن و عملہ ہے یہ دیکھنے کا معاملہ ہے. اب ہم نے اللہ تعالیٰ نے آسن و عملہ کہہ کے بات ختم کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں گنایا کہ بھئی آسن و عملہ یہ کام ہے. سارے کام آسن و عملہ ہے، یعنی ہر حوالے سے ہر معاملے میں اس وقت یہ کام آسن و عملہ، اس وقت یہ کام، یعنی جس وقت جو کام سامنے ہے اس کے اندر جو اللہ کی ہدایت ہے وہ آسن و عملہ ہے. تو یہ عام زندگی کے اندر ایک وقت میں ایک کام ہے، دوسرے وقت میں دوسرا کام ہے. جب یہ حالات ہیں، معاملات ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ان حالات میں آسن و عملہ یہ ہے کہ امت اس بے چین ہے، بے قرار ہے، اس کے اندر اس بات پر اضطراب ہے کہ اسلام غالب نہیں ہے، اضطراب ہے. لیکن جہاں اضطراب نہیں ہے، جہاں کوئی بے چینی نہیں ہے، جہاں کوئی بے قراری بے کلی نہیں ہے، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، جہاں ماتھے پر کوئی بلی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی چلے جا رہے ہیں، تو پھر یہ آسن و عملہ نہیں ہے. پھر تو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر ایمان تو رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. تو یہ آزمائش ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اور کیا ہے وہ زبردست ہے. عزیز کیا ہے؟ اللہ کی صفات جو سامنے آتی ہیں کہ ہر بات کے ساتھ ایک بات عام طور پر جب بات آ جاتی ہے تو وہ اس اعتبار سے آ جاتی ہے کہ اس کا تناظر، یعنی وہ اس کے اوپر دلالت کر رہی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی صفت جو ہے عزیز، سب پر غالب، سب پر غالب، زبردست. عزیز کا جو لفظ ہے یعنی اس کے پاس اختیار ایسا ہے کہ کوئی اسے جو ہے سر منہ نراب نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ اللہ نے انسانوں کو آزادی دے رکھی ہے، انسانوں کو آزادی دے رکھی ہے یہ کرو یا یہ کرو، تو آسن و عملہ کی بات ہے نا. اگر وہ چاہیں تو سوئے عمل کی طرف جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں جانے دیا جا رہا ہے. لیکن ہمارا انسان ہونے کی حیثیت سے یہ سب کام ہمیں کرنا ہے. خالق ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام نہیں ہے. ہم خالق تھوڑی ہیں، ہم تو بندے ہیں. اور بندے کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ اسے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. اس کی ذمہ داری لگائی گئی حق و باطل کی کشمکش میں اسے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہا ہے. تو بہرحال یہ زبردست ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی معاملہ اس کی طرف سے کوئی. تو یہ بات کہ کل جب انسان اس کے سامنے ہوگا تو اگر وہ آج اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، آج وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھنے والا ہے، وقت پر پوچھے گا. زبردست ہے، سب پر غالب ہے. اور پھر ساتھ ساتھ کیا بتایا؟ عزیز الغفور، اور بے شک بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بھی ہے. تو اس اعتبار سے یہ معاملہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو بہرحال وہ اسے اس طرح سے مہربانی بخشنے والا پاتا. اگر کوئی شخص ابھی تک سوئے عمل کی طرف تھا، اب احسن و عملہ کی طرف آتا ہے تو اللہ بخش دے گا. یعنی اگر انسان توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر نہیں کرتا ہے تو اللہ زبردست بھی ہے، پکڑ لے گا. یعنی معاملہ بھی اپنی جگہ پر ہے، کوئی چیز کی قدرت سے باہر نہیں ہے. یہ چیز کہ اللہ کی صفات کے ساتھ جیسے عزیز کے ساتھ غفور ہے کہ زبردست ہے، مگر مہربانی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. انسانوں کے ساتھ جو ہے درگزر کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. لیکن درگزر کس کے ساتھ ہوگا؟ جو درگزر چاہتا ہوگا. لیکن جو درگزر کا خواہش مند ہی نہیں ہے، یعنی اس راستے کو اختیار ہی نہیں کرتا، اپنے معاملے کو ٹھیک ہی نہیں کرتا، توبہ کی طرف آتا ہی نہیں ہے، تو پھر معاملہ اسی معاملے میں پھر جو ہے اللہ کی طرف سے پکڑ کی بات ہی رہ جاتی ہے. ہاں اسی میں آخری بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حالات میں، جیسے کہ ان حالات میں انسان کا مسئلہ یہی ہے کہ جو غیر اسلامی معاملات ہیں ان کے اندر جو وہ کسی نہ کسی طور کسی اس میں انوالو ہے، حصہ دار بن جاتا ہے، یعنی اس کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سی معاملات کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی اپنی جو سوچ اور عمل، اس کا اخلاص جو ہے، اس کی بنیاد پر توقع اللہ سے یہی ہے کہ اللہ اس انوالومنٹ کو معاف فرما دے گا. ہم اس کے لیے خود سے
نہیں ہیں تیار، بس ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے ایسے ہی چلنا چاہیے، دیکھو کہاں پروفٹ زیادہ ملتا ہے، کہاں پر جو ہے انٹرسٹ زیادہ ہے، کہاں پر کیا چیزیں کیسے ہیں، اور اس نظام میں ہمارے لیے بھی کوئی جگہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے، یا ہم بھی اپنے لیے آگے بڑھیں۔ یہ نہیں ہے، سب کچھ مجبوری کے جو معاملات ہیں، لیکن وہ بھی جو ہیں بہرحال کوئی یہ نہیں ہے کہ ہاں مجبوری کے اندر آدمی جتنا چاہے آگے بڑھتا جائے۔ تو مجبوری کی حد تک، جس حد تک آدمی مجبور ہے اس حد تک کی بات ہے، پھر بھی کوئی تفاوت آگے پیچھے اللہ سے امید کرتے ہیں کہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو آج کی بات جو اصلاً ہمارے سامنے رہی وہ یہ کہ انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے، اور آزمائش اس امر میں ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ نے اکثر و عملہ نہیں کہا ہے، کہ زیادہ عمل کرتے کی بات نہیں ہو رہی، کم زیادہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، احسن و عملہ کی بات ہو رہی ہے۔ احسن و عملہ کیا ہے کہ جس وقت میں جو کام اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ کرنا ہے تمہیں، تو وہی کام آدمی کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو یہ احسن و عملہ۔ اس کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔